اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے کلیم سمندر کے کنارے پہنچو، 3 کشتیاں کنارے پہ لگنے والی ہیں، ان مسافروں کو متنبع کر دو کہ اللہ کا امر آنے والا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا جب یہ حکم سنا تو آپ فوراً اپنے حجرے سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں سمندر کے کنارے پہنچا تو سمندر پرسکون تھا، یعنی اس کے اندر موجیں نہیں اٹھ رہی تھی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے انتظار کرتے رہے، منتظر رہے ان کشتیوں کا جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا تھا اور ان کو متنبع کرنے کا کہا تھا کہ میرا امر آنے والا ہے، ان کو جا کر متنبع کر دو، اگر وہ بچ سکتے ہیں تو بچنے کی کوشش کر لیں۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے ٹہل رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کشتیوں کا انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے کنارے لگنا ہے۔ اسی اثناء میں ایک کشتی نمودار ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دور سے آواز دی، اے کشتی والو سنبھل کر آنا، اے کشتی والو سنبھل کر آؤ، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آؤ، اللہ کا امر آنے والا ہے، اللہ کا امر آنے والا ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کشتی والوں کو متنبع کیا تو وہ کشتی والے کہنے لگے، اے موسیٰ اللہ کے امر کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو رات قبر میں ہے وہ باہر کیسے ہو سکتی ہے؟ جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ اب یہ جواب ان کشتی والوں نے یعنی مسافروں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اب کشتی جو ہے وہ دھیرے دھیرے کنارے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ سمندر کے اندر کوئی موج نہیں ہے، سمندر جو ہے بالکل پرسکون ہے، لیکن جو ہی وہ کشتی کنارے کے قریب پہنچی یک لخت ایک موج اٹھی اور کشتی جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہوئی۔ جب کشتی جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہوئی تو تمام مسافر ہے ان کو آپا دھاپی پڑ گئی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ جب وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں تھے تو کشتی اپنا توازن کھو بیٹھی، یوں وہ کشتی جو ہے وہ سمندر برد ہو گئی، پانی میں ڈوب گئی، جو مسافر تھے وہ غرق ہو گئے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی تباہی کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی جو مصلحتیں ہیں ان پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ یہ اچھے بھلے کنارے کے قریب پہنچ رہے تھے تو بالکل سمندر کے ساحل کے قریب آ کر ان کو موت نے آ لیا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد دوسری کشتی نمودار ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب نگاہ پڑی تو آپ نے دور سے آواز دی، اے کشتی والو سنبھل کر آنا، گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آؤ، اللہ کا امر آنے والا ہے۔ تو انہوں نے بھی بالکل وہی جواب دیا جو پہلی کشتی والوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے امر کو کون ٹال سکتا ہے، تقدیر کا لکھا کون بدل سکتا ہے، اگر ہماری موت آئی ہے تو وہ آ کر ہی رہنی ہے، وہ گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اب وہ مسافر ساحل کی طرف یعنی وہ کشتی ساحل کی طرف بڑھ رہی ہے، جب وہ کشتی بھی ساحل کے قریب آئی تو موج اٹھی اور وہ لقمۂ اجل بن گئے، کشتی غرق ہو گئی، مسافر جو ہے وہ مر گئے۔ اب یہ 2 کشتیاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تباہ ہوئی ہیں تو آپ پریشان ہیں اور اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں میں غور کر رہے ہیں کہ جب میں انہیں متنبع بھی کر رہا ہوں تو یہ متنبع کرنے کے باوجود احتیاط نہیں کر رہے اور اللہ کا امر آ رہا ہے اور یہ سمندر برد ہو رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں، لیکن ساحل کے قریب آ کے اپنی منزل کے قریب آ کر یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اس کے اندر کیا مصلحت ہے؟ اب یہ باتیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سوچ رہے ہیں یا ان کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں جب تیسری کشتی نمودار ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ان کو متنبع کیا کہ احتیاط کے ساتھ گناہوں پہ توبہ کرتے ہوا ہو، اللہ کا امر آنے والا ہے۔ جب انہوں نے یعنی تیسری کشتی والوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس تنبیہ کو سنا تو وہ عرض کرنے لگے، اے موسیٰ تو بھی حق ہے، تیرا رب بھی حق ہے اور اللہ کا امر جو آنے کو ہے وہ بھی حق ہے، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، تو ہم اللہ کی رحمت کے بھروسے پہ آ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے وسیلے سے ہمیں پار لگائے گا عافیت اور خیر کے ساتھ۔ اب وہ کشتی جو ہے وہ دھیرے دھیرے ساحل کی طرف بڑھ رہی ہے
اور بالآخر وہ ساحل پہ وہ کشتی جو ہے ساحل پہ پہنچ گئی، اپنی منزل پہ خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گئی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ فوراً سمندر پہ پہنچو، سمندر کے ساحل پہ پہنچو، سمندر میں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں، غرق ہونے والی ہیں، ان کو جا کر متنبع کر دو، اگر وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو وہ بچا لیں، یعنی نقصان سے بچ سکتے ہیں تو وہ بچ جائیں۔ تو یا اللہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ 3 کشتیاں غرق ہوں گی، 2 کشتیاں تو غرق ہو گئی ہیں، تیسری کا بچنا سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلیم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ اے موسیٰ، آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، آپ نے سنا نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تو بھی حق ہے، تیرا رب بھی حق ہے، تیرے اللہ کا امر بھی حق ہے، تیرے اللہ کا حکم بھی حق اور سچ ہے، لیکن ہم رب کی رحمت کے بھروسے پر سفر کر رہے ہیں، اس کی رحمت کے بھروسے پہ چلے آ رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں عافیت اور خیر کے ساتھ پار لگائے گی۔ تو اے میرے موسیٰ، جو باب رحمت پہ آ کے دستک دیتا ہے، میرے رحمت کے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے، جو میری رحمت کا دامن جو ہے وہ تھام لیتا ہے، پھر میں اس کو مایوس نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنی قابلیت پہ بھروسہ کیا اور تیسری کشتی والوں نے میری رحمت پہ بھروسہ کیا، تو جو پھر میری رحمت پہ بھروسہ کر لیتا ہے میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کو میں پار لگا کر چھوڑتا ہوں، اس کو میں غرق نہیں ہونے دیتا، اس کا میں نقصان نہیں ہونے دیتا۔ اللہ بولو آج لوگ اپنی قابلیت کی وجہ سے، اپنے پیسے کی وجہ سے، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اور جو عبادت گزار ہے یعنی جو مذہبی طبقہ ہے وہ اپنے عبادت کی وجہ سے، اور جو وظائف پڑھنے والا طبقہ ہے وہ وظائف پڑھ کے اپنے آپ کو برباد کیے جا رہا ہے۔ ان کا دھیان اپنی اعمال پہ تو ہے لیکن اللہ کی رحمت کا بھروسہ نہیں ہے، باب رحمت پہ یعنی رحمت کا جو دروازہ ہے اس پہ دستک نہیں دے رہے۔ بے شک اعمال کرنے چاہیے، اعمال کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن ان کو ٹھوکر کہاں لگ رہی ہے کہ جیسے اعمال کرنے کی توفیق بھی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، ایسے بھی اعمال قبول بھی اللہ کی خاص رحمت سے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اعمال کرنے کی توفیق تو دے دیتا ہے لیکن اعمال قبول نہیں ہوتے۔ تو اللہ بولو جو اعمال کر لیے مگر قبول ہی نہ ہوئے، نہ دنیا کا کوئی نفع ہوا نہ آخرت کا کوئی نفع ہوا، تو پھر ان اعمال کو کرنے کا فائدہ کیا؟ آج جو لوگ وظائف پڑھ کے برباد ہوئے ہیں، یہ کیا ہے کہ ان کو اعمال کرنے کی توفیق مل گئی لیکن ان کو نفع نہیں ہوا، یعنی وہ رحمت خاص نہیں ہوئی کہ یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے۔ جو یہ لوگ اعمال کرتے گئے یا کر رہے ہیں آج بھی، تو یہ قبر میں اترتے جا رہے ہیں، اب یہ نہ زندوں میں ہیں اور نہ یہ مردوں میں، جبکہ انہوں نے اعمال اس جذبے اور جوش اور نیت سے کیے تھے کہ ان اعمال سے ہماری بگڑی بن جائے گی۔ ان کو ٹھوکر کہاں لگی کہ اعمال بھی کرنے ہیں اور مناجات بھی کرنی ہے، اللہ سے عاجزی بھی کرنی ہے، اللہ سے قبولیت کی مہریں بھی لگوانی ہے کہ اللہ قبول کر لے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اب چنائی کر رہے ہیں، گارے مٹی کے ساتھ چنائی کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور ساتھ اللہ سے عاجزی کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس کو قبول کر لے، اس کو قبول کر لے، اس کو قبول کر لے۔ تو اللہ بولو یہ ہے وہ ہماری خطا، یہ ہے وہ ہماری غلطی، یا یہ ہے وہ ٹھوکر جو ہمیں لگی ہے بالخصوص وظائف پڑھنے والے لوگوں کو، یا آج کے دور میں جو محنت ریاضت یعنی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، جب وہ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس طرح وظائف کرنے والے لوگ وظائف میں مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ دعاؤں سے مناجات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں نے ڈنگے کی چوٹ پہ 1.5 سال سے یہ بات کہی اور کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ وظائف کرنے والے ہیں ان کے ہاں نہ آپ کو دعائیں ملیں گی، نہ مناجات ملیں گی، نہ درود پاک ملے گا اور نہ استغفار ملے گا، اور اگر یہ تینوں اعمال ملیں گے بھی تو نہ ہونے کے برابر بہت مختصر وقت کے لیے یعنی قلیل ملیں گے۔ باقی ان کا سارا وقت اوراد و وظائف پہ لگتا ہے کہ ہم وظیفے پڑھ کے تقدیر کو بدل کے چھوڑیں گے، حالات کو بدل کے چھوڑیں گے، اپنے کام اللہ سے کروا کے چھوڑیں گے۔ پھر جب وہ اس ضد پہ آ
جاتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر ان کو ان کی ضد کے اندر ہی تھکا دیتا ہے، ان کو ان کے ارادوں کے اندر ہی تھکا دیتا ہے، اور ملتا کچھ نہیں ہے سوائے بربادی کے۔ جتنا وہ پڑھتے جاتے ہیں مایوس بھی ہوتے جاتے ہیں، تھکتے بھی جاتے ہیں، اور ملتا بھی کچھ نہیں، اور بالآخر وہ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر خود نہیں اجڑتے بلکہ اپنی نسلوں کو بھی اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے بھروسہ کیا اپنے اعمال کے اوپر، وہ یہ بھول گئے کہ اعمال کی توفیق مل جانا ایک الگ انعام ہے، پھر ان اعمال کا قبول ہو جانا یہ خاص الخاص انعام ہے۔ اعمال کی توفیق مل گئی، بہت بڑی بات ہے، اللہ کا کرم ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ اعمال تو کر لیے، جب اعمال قبول ہی نہ ہوئے تو پھر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے اللہ بولے جب اعمال کرو، چاہے کوئی بھی عبادت کرو یا کوئی بھی عمل کرو، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ عاجزی بھی پیش کرو، مناجات بھی کرو کہ اے اللہ میری اس ہمت کو، کوشش کو، میرے اس عمل کو، میرے اس وظیفے کو، یا جو بھی آپ کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ رحمت میں شرف قبولیت عطا فرما، اس کو قبول فرما لے۔ یہ اس پائے کا نہیں ہے، اس درجے کا نہیں ہے، اس میں اتنا اخلاص نہیں ہے، یا تیری شان نہیں ہے کہ میں تیرے دربار میں پیش کر سکوں، لیکن یا اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے میرے اس عمل کو قبول و منظور فرما لے۔ تو اللہ جب اعمال کرنے والا شخص یعنی عامل جو ہے وہ اعمال بھی کر رہا ہوگا اور اس کی نگاہ یا اس کا بھروسہ اللہ کی رحمت پہ بھی ہوگا، تو انشاءاللہ عمل کے دوران بھی آسانی ہوگی اور عمل بھی قبول ہوگا، یعنی جس مقصد کے لیے انسان عمل کرے گا وہ مقصد بھی اس کو حاصل ہو جائے گا۔ جب آپ اعمال کر رہے ہیں، آپ کی نگاہ صرف محض عمل کے اوپر ہے، اس کی قبولیت کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے، یا اللہ سے نہیں مانگ رہے، تو اللہ بولے وہ عمل آپ کو لڑ جائے گا، آپ کے لیے وہ مسائل اور آزمائشیں لے کر آئے گا، پریشانیاں لے کر آئے گا۔ دوران عمل بھی آپ پریشان ہوں گے، اور عمل کے بعد ملنا بھی کچھ نہیں ہے سوائے ذلت کے، سوائے رسوائی کے، سوائے مالی تنگ دستی کے، سوائے لا علاج بیماریوں کے، اور سوائے گھر کے اندر بد اتفاقی، جھگڑے اور قرض کے یعنی مقروض ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ اگر وہی عمل آپ کر رہے ہیں اور اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں، اللہ سے قبولیت کے لیے مناجات بھی کر رہے ہیں، تو وہ عمل آپ کے لیے خیر لے کر آئے گا، سلامتی لے کر آئے گا، عافیت لے کر آئے گا، آسانیاں لے کر آئے گا۔ وہ عمل بھی ہموار طریقے کے ساتھ چلے گا، تھوڑے وقت کے اندر وہ آپ وظیفہ وہ عمل بھی کر لیں گے، پھر ساتھ ہی ساتھ اس عمل کے فیض و برکات یعنی نفع فائدے بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب وہ عمل مکمل ہوگا پھر تو ویسے خیر ہو جائے، پھر تو ویسے ہی کرم ہو جائے گا۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کو آپ جاری رکھیں، اور اللہ کا اٹھتے بیٹھتے شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اعمال کی توفیق دی ہے۔ لیکن یہ بات مت بھولیں کہ میں نے ان اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کروانا ہے، یعنی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چلتے بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو۔ جو آپ اعمال کر رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا سے یا کسی کے بتائے ہوئے اعمال کر رہے ہیں، ابھی شروع کیے ہیں یا پہلے سے شروع کیے ہوئے ہیں، ان اعمال کے اندر ایک مسنون دعا کو شامل کر لیں، اور وہ دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ کم از کم اس دعا کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیا کریں۔ پھر جو وظیفہ، جو عمل آپ کر رہے ہیں اس عمل کو کرنے کے بعد دعا کیا کریں، اور اس دعا کے اندر اس دعا کو بھی شامل کر لیں، ان کلمات کو بھی شامل کر لیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ بولو اس کے اندر راز یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے یوں مانگو گے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو جو اللہ آپ کو اس عمل کے اوپر یا اس دعا کے اوپر عنایت فرمائے گا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے، نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے جو عمل آپ کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، وہ آپ کرتے رہیں۔ جب اس دعا کو شامل کر لیں گے تو اس وظیفے کے اندر بھی اللہ آسانیاں فرمائے گا، یعنی اس کے اندر ناہمواری نہیں آئے گی، رکاوٹ نہیں آئے گی، وہ عمل آپ کا ٹوٹے گا نہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوگا اور آپ کے لیے خیر لے کر آئے گا، سلامتی لے کر آئے گا، عافیت لے کر آئے گا۔ اس عمل کرنے کا آپ کو دنیا میں بھی نفع ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نفع ہوگا۔
جو اللہ کی رحمت کو تھام لیتے ہیں، دامن کو تھام لیتے ہیں، یا اللہ کی رحمت کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اللہ کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ میں آخری بات کہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے۔ آپ تمام حضرات نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا۔ حجاج بن یوسف وہ سفاک اور ظالم گورنر گزرا ہے کہ جس نے اپنی تلوار سے 1,00,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور جو اس نے اپنے کرندوں کے ذریعے، جلاد کے ذریعے لوگوں کو مروایا، صحابہ کو شہید کروایا، تابعین تبع تابعین کو شہید کروایا، اور ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کو اذیتیں دیں، وہ مظالم ایک الگ داستان ہے۔ صرف اپنی تلوار سے 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، ایسا ظالم وہ انسان تھا۔ لیکن جب وہ مرنے لگا تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، تیری ساری مخلوق کہتی ہے، تیرے بندے بندیاں کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کی بخشش نہیں ہونی، لیکن میں تیرے دامن رحمت کو پکڑتا ہوں، دروازے رحمت پہ دستک دیتا ہوں کہ اے اللہ، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ تو اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دے گا، یعنی مجھے بخش دے گا۔ اب یہ دعا حجاج بن یوسف نے مرتے وقت کی۔ جب یہ دعا کا علم یا حجاج بن یوسف کی موت کا علم حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ہوا تو آپ کو رشک آیا کہ کاش اللہ یہ موت مجھے بھی عطا کرے، کہ اس نے ساری زندگی اتنے مظالم ڈھائے ہیں، لیکن مرتے ہوئے اسے کیسی خوبصورت دعا کرنے کی توفیق مل گئی ہے، کاش اللہ مرتے ہوئے مجھے بھی ایسے مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میں بھی رب کے رحمت کے دروازے پہ دستک دیتا ہوا اس دنیا سے جاؤں۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اب حجاج بن یوسف کی موت کے اوپر رشک کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسی موت عطا فرمائے۔ پھر جب یہ بات چلتے چلتے شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مرتے وقت وہ یہ دعا کر رہا تھا؟ تو جو چشمدید گواہ تھے انہوں نے کہا، جی ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جب اس کی روح پرواز کرنے والی تھی تو وہ رب کی بارگاہ میں یوں مناجات کر رہا تھا کہ یا اللہ، تیری مخلوق کہتی ہے میں نے بخشے نہیں جانا، تیرے بندے بندیاں کہتی ہیں میں نے بخشے نہیں جانا، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میں تیری رحمت سے جو ہے امید رکھتا ہوں کہ تو میری بخشش فرما دے گا، درگزر والا معاملہ فرمائے گا۔ جب لوگوں نے گواہی دی تو شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر وہ خبیث یہ دعا کرتے ہوئے مر گیا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کے لیے بھی آسانی والا کوئی معاملہ فرمائے گا۔ تو لوگ جس بندے نے اتنے ظلم ڈھائے ہیں، اگر آخری وقت میں بھی اس نے رحمت کے دروازے پہ دستک دے دی ہے تو شیخ حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں، کیوں اللہ کا وعدہ ہے جو اس کے رحمت کے دروازے پہ آ کے دستک دے گا، باب رحمت کو کھٹکھٹائے گا، اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اس کو خالی نہیں موڑوں گا، اس کو خالی نہیں موڑوں گا۔ وہ تو ہمیں حکم دے رہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو تمہارے دروازے پہ سائل بن کر آ جائے جھڑکی مت دو، خالی مت پھیرو، تو خود وہ خالی پھیر دے گا۔ تو اس لیے جو اللہ والا دنیا میں اللہ کے رحمت کے دروازے پر دستک دیتا ہے اس کی جھولی خالی نہیں رہتی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعمال کا تکبر اپنے اندر بڑھنے نہیں دو کہ ہم اعمال کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم ریاضت کر رہے ہیں، ہم چلے لگا رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یا میں کوئی فلاں نیک عمل کر رہا ہوں، حج عمرے کر رہا ہوں، اگر اللہ راضی نہ ہوا، اللہ ہی کو پسند نہ آئے، اللہ نے منہ پہ دے مارے، تو یہ سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ؟ مختصر اور آسان سی مثال اور بات یہ ہے کہ ایک دلہن بنتی ہے، سمرتی ہے اپنے حساب سے، اور بہت خوبصورت جو ہے وہ سمرتی ہے، اور سمرنے کے بعد بہت خوبصورت دکھتی ہے، دکھائی دیتی ہے، لیکن پہلی ہی رات، سہاگ رات کو ہی اس کا شوہر جب اس کو دیکھتا ہے اس کو ہی پسند نہیں آتی، تو اللہ والو اس کا سمرنا سارے زمانے کو پسند آ گیا لیکن اپنے شوہر کو پسند نہ آیا، تو اس کے سمرنے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح سارا زمانہ ہمیں کہتا رہا کہ ہماری اماں بڑی عبادت گزار ہے، ہمارے ابو بڑے حاجی ہیں، میں بڑا تبلیغی ہوں، فلاں بڑا اچھا ہے، بڑے اعمال کرتا ہے، بڑا مذہبی ہے، لوگ ہماری تعریفیں کرتے رہے، لیکن ہمارے اعمال اللہ ہی کو پسند نہ آئے تو دوسروں کی تعریف ہمیں کیا نفع دے گی؟
تو آج جو لوگ وظائف کرتے ہیں وہ معاشرے کے اندر بڑے معتبر کہلاتے ہیں. تو شافعی نے جب راز سارے کھول دیے ہیں کہ تم معتبر نہیں ہو بلکہ تم ظالم ہو کہ تم نے دنیا کی ہوس میں پاگل ہو کے شرائط کے بغیر وظائف کیے کہ ہمیں دنیا کا یہ بھی مل جائے، ہمیں دنیا کا یہ بھی ملے. تمہیں ملا تو کچھ نہ، جو کچھ تھا وہ بھی چھن گیا، اور تم نے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کو بھی ذلت کی وادیوں میں کھو دیا ہے، اور ایسی وادیوں میں ان کو اتار دیا ہے کہ اب ان کو کوئی نکالنے والا کوئی نہیں ہے. چاہے تم نے یہ عمل لا علمی میں کیا ہے یا جانتے ہوئے کیا ہے، شعوری کیا ہے یا لا شعوری کیا ہے، اب امت کے اوپر حجت پوری ہو چکی ہے. اب راز راز نہیں رہا، یہ راز فاش ہو گیا ہے کہ جب دنیا کی ہوس میں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے، مغلوب ہو کے جب ہم شرائط کے بغیر وظائف کریں گے تو ہم وظائف کرنے والے، عبادت کرنے والے تو کہلوائیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبولین میں شامل نہیں ہو سکتے یا مقبول نہیں کہلوا سکتے. کیوں؟ ہماری نگاہ وظائف پہ چلی گئی، ہماری نگاہ اعمال پہ چلی گئی. میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، میری نگاہ اس کام پہ چلی گئی کہ میں تو اتنا دعوت کا کام کر رہا ہوں. میں حج عمرے کر رہا ہوں تو میری نگاہ حج عمرے پہ چلی گئی. میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو میری نگاہ نمازوں پہ چلی گئی. میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں تو میری نگاہ صدقہ خیرات پہ چلی گئی. اسی طرح اوراد و وظائف کرنے والے ہیں تو ان کی نگاہ اوراد و وظائف پہ چلے گی. پھر اللہ والوں انہوں نے 100 150 وظائف کیے لیکن ملی کائی شے نہیں. تو یہی نقطہ آج میں نے آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، یا دیگر نیک اعمال آپ کر رہے ہیں وظائف سمیت، تو نگاہ اعمال پہ نہیں رکھنی، نگاہ اللہ رب العزت پہ رکھنی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے امید رکھنی کہ اللہ قبول کر لے. تو عمل کے دوران بھی، عمل سے پہلے بھی، عمل کے دوران بھی، عمل کے اختتام پہ بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا، مناجات کرتے رہنا کہ یا اللہ یہ عمل بھی تیری توفیق سے ہوا ہے، تو یا اللہ یہ قبول بھی تیرے امر سے ہونا ہے. اگر تو قبول نہ کرے تو یہ عمل تو اس شان نہیں ہے کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کروں اور قبول کروا لوں، کیونکہ میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تصرف ہی نہیں ہے. میں نے تو جیسا بھی کیا ہے ناقص ہے، کامل ہے، جیسا بھی ہے کیا بھی تیری توفیق سے ہے، اور میں بارگاہ میں عرضی ڈال رہا ہوں کہ تو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو قبول بھی فرما لے. تو یوں اللہ والو چلو گے تو میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ عمل کے دوران بھی آپ پریشانیوں سے بچے رہو گے، اور عمل کے بعد انشاءاللہ آپ کو دنیا کے بھی نفع ہوں گے اور آخرت کے بھی نفع ہوں گے. اگر آپ عمل کرتے ہوئے اپنی نگاہ کو عمل کے اوپر ٹکا دو گے تو پھر عمل کے دوران بھی پریشانیاں آئیں گی، اور بعد میں پریشانیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جو پھر ختم ہونے والا نہیں ہے. تو ان تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے بچنے کے لیے میں نے مسنون دعا آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. جب عمل کرنے بیٹھیں تب بھی یہ دعا کریں، اور جب عمل کر لیں تب بھی یہ دعا کریں، اور ہر نماز کے بعد بھی یہ دعا 3 بار کم از کم پڑھیں. اسی طرح زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو رنگ برنگے اوٹ پٹانگ شرائط کے بغیر وظائف نہیں کرنے، اسی مسنون دعا کا اہتمام کرنا ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یوں ہاتھ اٹھا کے مانگو، یوں ہاتھ اٹھا کے مانگو، یہاں ہاتھ رکھ کے مانگو، یا ہاتھ اٹھائے بغیر مانگو، دل ہی دل میں مانگو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے مطابق سجدے میں سر رکھ کے مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ. اس وقت سر اٹھاؤ جب شرف قبولیت حاصل ہو جائے. بدر میں جب کڑا وقت آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت پہ، آپ کے غلاموں پہ، دین کے اوپر، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر کے اندر سجدے میں سر رکھ کے یہی دعا کی تھی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں، یعنی حالت سجدہ میں زار و قطار ہچکیاں لے کر رو رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک جو ہے سجدے سے اٹھایا تو پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے.
تو سیدنا ابو بکر کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے آ کر ماہ سفر کے اختتام پذیر ہونے کی اطلاع دے گا میں اس کو جنت کی بشارت سے نواز دوں گا۔ اللہ ماہ سفر میں زمینی اور آسمانی آفات و بلیات کا اتنا نزول ہوتا ہے کہ جتنا بقیہ 11 مہینوں میں بھی نزول نہیں ہوتا۔ اس لیے عملیات کے میدان کے مسافروں کو یا روحانیت کے میدان کے مسافروں کو اس مہینے میں اعمال کے اندر رد و بدل یا اعمال کی زکوٰۃ دینے سے روک دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، خانقاہ دارالشفا کے ساتھ جڑے ہیں یا شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر تشریف لے کر آتے ہیں، ان کا علاج معالجہ چل رہا ہے، تو ان کو میں یہی تلقین کروں گا کہ آپ نے 3 وہ اعمال کرنے ہیں یا ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرنی ہے جن اعمال کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو خود تلقین فرمائی ہے۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں جن کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی ہے؟ ان میں پہلا عمل یہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے ماہ سفر کو پائے وہ کثرت سے استغفار کرے۔ اگر آپ عملیات کے میدان کے مسافر ہیں، یعنی کسی عمل کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، یعنی عمل آپ کا چل رہا ہے، ان لوگوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں، اس طرح سالکین ہیں، یا آپ اپنے پیاروں کا روحانی علاج کر رہے ہیں یا کہیں سے روحانی علاج کروا رہے ہیں، اگر آپ اس مہینے میں استغفار کی کثرت نہیں کریں گے، آپ کے اعمال کے فاسد ہونے کا یا آپ کے اعمال کے رک جانے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اتنی آفات و بلیات کا نزول ہوگا، اتنے نقصانات ہوں گے کہ آپ دل برداشتہ ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا کام آپ نے کرنا ہے کثرت سے استغفار۔ دوسرا کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو امت کو تلقین فرمایا ہے وہ یہ ہے کثرت سے دعائیں کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، اللہ سے خیر مانگنا، اللہ سے عافیت مانگنا، اللہ سے سلامتی مانگنا، تاکہ خیر و عافیت سے یہ مہینہ گزر جائے۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ 2۔ تیسرا اور آخری عمل جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمایا اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات کی کثرت کرنا۔ ایک صدقہ خیرات ہے جو معمول کے مطابق آپ کرتے ہیں، جس طرح بھوکے کو کھانا کھلا دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا، اس طرح کوئی بھرنا ہے اس کو لباس لے کر دے دیا، کوئی بیمار ہے اس کو ادویات لے کر دے دی، یا کوئی سائل آپ کے در پر آیا، آپ نے اس کے سوال کو اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق پورا کر دیا۔ یہ ہے شریعت کا صدقہ، معمول کا صدقہ۔ ماہ سفر میں اگر آپ اپنا علاج معالجہ کر رہے ہیں، پہلے سے علاج چل رہا ہے، اسی طرح اعمال آپ کر رہے ہیں، پہلے سے اعمال چل رہے ہیں، اس طرح سالکین ہیں، آپ نے اپنی جان کا صدقہ دینا ہے، اہل و عیال کی جان کا صدقہ دینا ہے، اپنے پیاروں کی جان کا صدقہ دینا ہے۔ معمول کا صدقہ تو چلتا رہے گا، مگر آپ نے خون بہانے والا صدقہ اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کی کثرت کرنی ہے۔ کیوں؟ جو علاج معالجہ کر رہے ہیں ان کی بھی جان پر، جو عامل حضرات ہیں ان کی بھی جان پر، اور جو سالکین ہیں، جو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، ان کی جان پر آفات و بلیات کا نزول ہوتا ہے۔ جب جان کے بدلے جان دے دی جاتی ہے تو عملیات کا یہ تصور ہے یا عملیات کے میدان کا یہ کانسیپٹ ہے، فلسفہ ہے کہ سالک کی، عامل کی یا مریض کی اپنی جان بچ جاتی ہے۔ تو تجربہ اور مشاہدہ اس بات پہ شاہد ہے کہ اگر خون بہانے والا صدقہ جو ہے وہ ماہ سفر میں بڑھا دیا جائے تو نقصانات سے انسان محفوظ رہتا ہے، یعنی عامل کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اسی طرح کوئی عامل ہے وہ مریض کا علاج کر رہا ہے یا مریض خود پڑھائی کر کے اپنا علاج کر رہا ہے یا اپنے کسی پیارے کا علاج کسی کے بتانے پہ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر آفات و بلیات کا وہ اثر نہیں ہوتا جو عمومی طور پر ہوتا ہے۔ اگر
خون بہایا جائے کثرت کے ساتھ، یعنی عمومی صدقہ بھی آپ نے کرنا ہے اور کثرت سے خون بھی بہانا ہے۔ یہ 3 اعمال ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی امت کو تلقین فرمائے ہیں اور میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ اب ان 3 اعمال کے ساتھ ایک عمل آپ نے کرنا ہے، وہ صرف ایک گھڑی کا عمل ہے، ایک دن کا عمل ہے، ایک رات کا عمل ہے، وہ ایک ہی بار کرنے والا عمل ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی دن میں یا کسی بھی رات میں 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور چاروں رکعتوں کی اکٹھی نیت کرنی، یعنی 2 کر کے نہیں پڑھنے۔ آپ نے نیت کرنی 4 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر۔ آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں آپ سورۃ الکافرون پڑھیں گے 11 بار، قل یا ایھا الکافرون 11 بار۔ ہر سورت کو ہر بار آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پہلی رکعت معمول کے مطابق مکمل کر لی، اب جب آپ دوسری رکعت پڑھیں گے تو آپ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی۔ اب کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 2۔ جب تیسری رکعت میں اٹھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، اور کتنی بار پڑھنی ہے؟ 11 بار۔ اس طرح چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے، 11 بار پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آسان طریقہ یاد رکھنے کا یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور 2 سلاموں کے ساتھ پڑھنی، یعنی چاروں رکعتوں کی اکٹھی نیت کرنی ہے اور 4 کل پڑھنے ہیں۔ جس ترتیب سے چاروں کل ہیں اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں اور 11 بار ہر کل کو پڑھا جائے گا اور ہر بار ہر سورت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب آپ نے 4 رکعت نماز نفل پڑھ لی اور ہر رکعت میں ایک کل کو 11 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، سلام پھیر دیا، اس کے بعد جو آپ نے تسبیحات کرنی ہے ان کو آپ توجہ سے سن لیں۔ آپ 70 بار پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر آپ سید الاستغفار کریں تو کمال ہو جائے گا، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 70 مرتبہ سید الاستغفار کریں۔ اگر یہ دعا نہیں آتی تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ دعا بھی نہیں آتی تو پھر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ اگر یہ بھی نہیں آتی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی، یا محض جو میں نے کہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ نے جو اذکار کرنے ہیں ان اذکار میں جو پہلا ذکر ہے وہ ہے استغفار۔ 70 بار آپ استغفار کریں گے، 70 بار آپ پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 70 بار آپ یہ پڑھیں گے اور 70 بار کملی والے پہ درود مغفرت پڑھیں گے۔ درود مغفرت کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل